بزرگ کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بہتر ہے۔ اگر ہم کسی چیز پہ استقامت کرتے ہیں تو وہ اس کی کرامت سے بہتر ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب بھی نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو، پابند ہو جاؤ، استقامت رکھو اس پر۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو مسلمان ہونے کے بعد عمر میں ایک دفعہ پڑھوا دیتا، لیکن نہیں، 5 مرتبہ دن میں فرض کی کہ 5 مرتبہ پڑھو اس کو، اور استقامت کے ساتھ پڑھو۔ تو استقامت اعمال کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ دعا حزب البحر پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس دعا کو جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جس وقت، اس دعا کو پڑھتے ہوئے مجھے قریباً 30 برس ہو گئے، اور میرا ایک دن کا ناغہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ استقامت اس دعا کی برکت ہے مجھے۔ پیا شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام دعا حزب البحر کے ختم شریف کا پراپر چل رہا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ مرکزی خانقاہ کے علاوہ بھی یہ پروگرام پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی یہ 5 جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اور یو کے میں بھی ایک جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تقریباً بہت ساری جگہوں پہ 2-2.5 ہزار لوگ اجتماعی طور پر بیٹھ کے اس پروگراموں کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے، جو لوگ صحیح کر رہے ہیں، جو پروگرام کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس ختم شریف کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے اس ختم میں شریک ہوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیں، ذکر فکر جو ہوتا ہے اس کے بڑی فضیلتیں اور بڑے فضائل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ توفیق باللہ ہے، انسان کی طاقت سے نہیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے، اور بزرگان کرام کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے ذکر کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کا خود ذکر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ جس پہ اپنی رحمت کرتا ہے اسی کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے، ذکر فکر کرنا جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، دعا حزب البحر، اس کی بڑی فضیلتیں اور بڑے فضائل ہیں جو بزرگوں نے بیان فرمائے۔ حضرت سیدی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ
کو یہ دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی، اور وہ ایک مشہور واقعہ تلقین جب ہوئی تھی تو پانی کے جہاز میں سفر فرما رہے تھے آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز جو تھا قریب تھا کہ غرقابی میں آ جائے، تو اس وقت آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی اور آپ کو حکم فرمایا کہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھ کر اس کو 360 بار پڑھو۔ تو آپ نے اپنے مریدین کا حلقہ بنایا اور اس کو 360 مرتبہ آپ نے پڑھا، اور جب یہ ختم پورا ہوا تو وہ جہاز غرقابی سے نکل گیا اور محفوظ طریقے سے وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو اس دعا کی بات یہ ہے کہ اس کی پہلی جو ختم ہوئی ہے وہ اجتماعی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ انفرادی نہیں پڑھی گئی، یہ اجتماعی پڑھی گئی ہے، تو اس لیے اس کو اجتماعی طور پر پڑھنے میں بڑی برکت ہے اور بڑی فائدہ مند ہے یہ، اور اسی لیے اس کو کیونکہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی شیخ ابوالحسن شاذلی کو کہ اس کو 360 بار پڑھو، تو لہذا بزرگوں نے اسی حساب سے کہ آپ کے فرمان کے مطابق اس کی تشکیل اسی طرح سے کری کہ اس کو 360 مرتبہ پڑھا جائے تاکہ اس کا نصاب ادا ہو جائے، تو اس لیے اس کو 360 مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی جو شرائط ہیں، اعتکاف کرنا، احرام باندھنا اور روزہ رکھنا، اجازت لینا، اجازت کا متصل ہونا، صاحب نسبت ہونا، یہ سب اس کی شرائط میں سے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ میں نقص آتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو وہ ایک قواعد و ضوابط الگ ہیں بالکل۔ اب اس دعا کی جو برکت ہے وہ بے شمار ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ تمام سلاسل کے بزرگوں نے قریباً اس دعا کی تلقین فرمائی ہے پڑھنے کی، اور اکثر سلاسل میں ایسا ہوا کہ جو ورد و وظائف کم کرتے تھے مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین فرماتے تھے کہ اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے۔ کیوں؟ کہ اس کی خاص نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ نے یہ تلقین فرمائی ہے، تو بزرگوں نے اس لیے اس کو بطور تبرکن بھی پڑھا ہے۔ تو ہم جو اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ تمام دینی و دنیاوی حاجات کے لیے بہترین ہے، اور بعض بزرگان اکرام کا قول یہ ہے کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم موجود ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، یعنی کہ جس مقصد اور جس مطلب کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرمائے گا۔ یہ دعا بہترین حصار بھی ہے، یعنی کہ لوگ حصار پڑھتے ہیں، حصار کرتے ہیں، تو بزرگان کرام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام پڑھ لیتا ہے وہ ہر طرح کی آفات، بلایات، آفات ناگہانیاں، حادثات سے محفوظ ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، کوئی بات ہو بھی جائے تو اس حادثے میں اس کو نقصان نہیں ہوتا، کوئی وہ بچ جاتا ہے نقصان سے۔ تو لہذا اس دعا کے بڑی برکات ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر اس دعا کو وہ اپنے ورد میں رکھے اور اس دعا کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال دیتا ہے، چاہے کیسی حاجت کیوں نہ ہو۔
حضرت خواجہ حسن نظامی اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ انگریزوں کا دور تھا یہ، اور تحریک چل رہی تھی آزادی کی، تو جو بھی تحریک کے وہ کارکن ہوتے اگر وہ انگریزوں کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ ان کو سزائے موت دیتے، پھانسیاں دے دیتے تھے. تو بڑا تشدد اور انہوں نے بربریت مچا رکھی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا، اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود تھے جس سیل میں رکھا گیا کمرے میں ان کو، اس میں کچھ علماء بھی موجود تھے. تو انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا حسن تم بھی گرفتار ہو گئے، اب ہماری موت تو یقینی ہے، کیونکہ یہ جس سیل میں انہوں نے ہمیں رکھا ہے اس سیل میں صرف لوگوں کی لاشیں گئی ہیں، کوئی زندہ نہیں گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم تسلی رکھو، انشاءاللہ ہم یہاں سے زندہ ہی جائیں گے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے دعائے حزب البحر یاد ہے اور میرے اوراد سے ہے یہ، اور تم بھی میرے ساتھ اس کو پڑھو، ہم یہاں ختم کرتے ہیں اس کا بیٹھ کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے اس کا ختم ہی کر لیتے ہیں، اگر کوئی نجات نکل جائے شاید. تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں ختم پڑھنا شروع کرا اس کا. ابھی ختم مکمل ہوا تھا کہ ایک افسر آیا، ان نے ہمارے 3 آدمیوں کے نام لیے جو ختم میں شریک تھے، اور کہا تمہیں بلا رہے ہیں باہر آؤ. جب ان کو باہر لے کر گئے تو یہ وہ کردار تھے جو بڑے مین کردار تھے، یعنی کہ ان کو اپنے بچنے کی تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ ہم بچ جائیں گے کسی صورت بھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بلا رہا ہے تمہیں افسر بلا رہا ہے، چل کے چلو. اب انہوں نے کہا وہ افسر جو بلاتا ہے وہ تو پھانسی گھاٹ پہ بھیجتا ہے سیدھا. اب انہوں نے خواجہ حسن نظامی سے کہا، ان دونوں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے ہم بچ جائیں گے، تو یہ تو ہمیں بلا رہا ہے، یہ تو سیدھا پھانسی گھاٹ پہ بھیجتا ہے. آپ نے کہا چلو اللہ خیر کرے، چلتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم دینوں کو ایک موقع دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری پھانسی پکی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تینوں کو موقع دوں، تم مجھے شکلوں سے اچھے لوگ لگ رہے ہو، تو لہذا آئندہ اس میں شریک مت ہونا تم تحریک میں. ان کا ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے بھائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، بس تینوں آزاد ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو آزاد کر دیا انہوں نے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے کہ جب بالکل ہی مایوس ہو جائے آدمی اور اس کو کوئی بھی راستہ نظر نہ آئے تو اس دعا کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے. دیکھیں کلام تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. بعض کلام میں بزرگوں کا اذن شامل ہو جاتا ہے، اور اس دعا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور بے شمار بزرگوں کا اذن موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. تو ہمارے تک یہ سلسلہ جو آیا ہے اس دعا کا، یہ بزرگوں کا اذن در اذن، اذن در اذن ہے. اور ہمیشہ یاد رکھو جو دعا جیسے آئی ہے بزرگوں سے ثابت ہے، اس کو ویسے ہی پڑھا جائے. کلام کی تو جو برکت ہے وہ ہے، لیکن جو اذن کی برکت ہوتی ہے نا وہ بڑی بات ہے. اور اذن کی برکت اسی طرح سے قائم رہتی ہے جس طرح ان بزرگوں نے اذن دیا ہو، اور جس طریقے سے وہ پڑھتے آئے ہوں، جس طریقے سے وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے.
یہ جو ٹائم ہے آپ کا، جو آپ لوگ اس میں ٹائم لگا رہے ہیں، جو ورد و وظائف کر رہے ہیں، اس دعا کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سمجھ لو آپ کے لیے یہ ایک قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اس دعا سے فارغ ہو جائیں، ذکر و فکر کرتے رہیں، اپنا ذکر کریں، مراقبہ کریں۔ اسی دعا میں آیتیں ہیں جیسے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسی آیت ہے اس دعا میں کہ اس میں اعظم پوشیدہ ہے۔ اسی میں ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، اگر اس میں زہر بھی ہے تو اس کو نہیں لگے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ کے بسم اللہ کی اور زہر پی لیا تھا، جس کا اثر آپ پر نہیں ہوا، صرف پسینہ آیا آپ کو اور ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان دعاؤں میں بڑی برکت ہے۔ اس کے جو پہلے اسم آئے 4، یا علی و یا عظیم و یا حلیم و یا علیم والا، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسموں کو پڑھ کر پورا دریا عبور کر لیا تھا، پورا لشکر لے کے چلے گئے تھے گھوڑوں کا وہ اس پہ سے۔ اس میں بڑی برکت ہے اس دعا میں، اس میں اعظم بزرگ کہتے ہیں پوشیدہ ہے۔ لہذا جو اس دعا کی زکوٰۃ ادا کرے اور خلوص دل سے کرے، توجہ کے ساتھ کرے اور آئندہ اس پہ قائم رہے، تو کبھی وہ بے مراد نہیں ہوگا، کبھی وہ کسی معاملے میں پریشان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پریشانی آئے گی مالی، معاشرتی، ویسے ہی اللہ اس کی دور کرے گا، اس کے لیے آسانی کے راستے نکالے گا۔ دیکھیں، جو دست غیب ہوتی ہے نا، اس میں ایک کمال دست غیب موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں دست غیب جو ہے اسبابی ہے۔ اور یہ دست غیب جو ہوتی ہے بڑی کمال ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ دست غیب کب کام آتی ہے؟ اس سے تمہیں پیسے نہیں ملتے کہیں سے، لیکن تمہاری ضرورتوں کو پورا ہونے کے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ کسی بھی مقصد کی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، کوئی دکھ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی پیسے کی تنگی ہوگی، کوئی تقریب کے لیے ضرورت ہوگی، اللہ ایسے اسباب بنا دے گا سب کو دفع کرنے کے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا اور ہم تنگ بھی نہیں ہوں گے اس کے لیے۔ تو یہ اس کا ایک بڑا کمال ہے اس دعا میں۔ اس پہ جو مدامت رکھے گا اس کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور دیکھیں، بزرگ کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بہتر ہے۔ اگر ہم کسی چیز پہ استقامت کرتے ہیں تو وہ اس کی کرامت سے بہتر ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب بھی نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو، پابند ہو جاؤ، استقامت رکھو اس پر۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو مسلمان ہونے کے بعد عمر میں ایک دفعہ پڑھوا دیتا، لیکن نہیں، 5 مرتبہ دن میں فرض کی کہ 5 مرتبہ پڑھو اس کو، اور استقامت کے ساتھ پڑھو۔ تو استقامت اعمال کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔
اور خوبی کی بات یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ دعا حزب البحر پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس دعا کو جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جس وقت، اس دعا کو پڑھتے ہوئے مجھے قریباً 30 برس ہو گئے، اور میرا ایک دن کا ناغہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ استقامت اس دعا کی برکت ہے مجھے، کہ میں جو استقامت میں ہوں وہ اس دعا کی برکت سے ہے۔ تو یہ اس کی کرامت ہے، ہمیں استقامت حاصل ہے۔ لہذا ہم یہاں کرتے ہیں 3 دن چلہ کاٹیں، محنت کریں، پھر جائیں گھروں پہ، پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں، پھر سوچیں آج پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کو استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے ہم ایک دفعہ پڑھ لیں۔ ویسے تو بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کے بعد اور ایک دفعہ عصر کے بعد اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ کا بھی معمول کر لیں اس کو، تو یہ ہمارے لیے بڑا باعث برکت ہوگی۔ جب کبھی کوئی حاجت ہو، اور ایسی حاجت ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہونے والی، تو ہم نیت کر کے پھر 3 دن اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں اسی طریقے سے، تو اللہ تعالی ہماری اس حاجت کو رفع کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ کوئی ایسے مرض ہیں ہمارے لیے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہے، اگر اس کو اس طریقے سے کرا جائے، اس کو اس مرض کے لیے پڑھا جائے، اس کے مریض پہ دم کرا جائے، اگر اس مرض میں اس کی موت نہیں لکھی تو شفا ہوگی۔ کچھ مرض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو اس لیے آتے ہیں کہ اس کی موت اس سے لکھی ہوتی ہے، تو اگر وہ نہیں لکھی ہے تو سمجھ لیں اس سے شفا ہونی ہے اس کو پھر ضرور۔ تو لہذا اس وقت پہ ہم پابند ہوں، اس کی کاربند رہیں اور استقامت سے رہیں، اور یاد رکھو جو شخص اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، پھر اسے کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی وظیفے پڑھنے کی۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو علم روحانیت سے شغف رکھتے ہیں، عملیات اور وظائفات سے شغف رکھتے ہیں، لوگوں کے علاج معالجے کرتے ہیں، ان کو تو ہمیشہ چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس کی مداومت رکھیں، تاکہ وہ، ان کے بیوی بچے، ان کے عزیز اقارب۔ خوبی کی بات اس کی ہے یہ کہ آپ جن سے محبت رکھو گے نا وہ بھی محفوظ رہیں گے افات اور بلایات سے۔ یہ ایسی با کرامت اور با برکت چیز ہے یہ دعا جو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکہانیاں، اموات ناکہانیاں، امراض ناکہانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جو لوگ اس دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ کے لیے، اس ذکر و فکر کے لیے اب حاضر ہوئے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر، جو لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اس دعا کو پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے تیرے راستے میں نکلے ہیں، اے بار الہ ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی آل اولاد کو محفوظ فرما۔
ان کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں صحیح العقیدہ سنی اور مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ضرور ہے کہ جب ہم فارغ ہوں تو تھوڑا بہت اپنے حلقے باندھ کر ذکر نفی اور اثبات کا کرا کریں، ذکر بالجہر لا الہ الا اللہ کا۔ جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں کراتے رہتے ہیں جیسے رفیق بھائی ہیں اور بھی لوگ ہوں گے تو وہ چاہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو گائیڈ کریں اور لوگوں کو حلقے بنا کے نا ذکر کرایا کریں جب فارغ ہوں زکوٰۃ سے، اور جب پڑھ نہ رہے ہوں تو بیٹھیں تو ذکر کریں، نفی اور اثبات کا ذکر کریں حلقے باندھ کر، تاکہ یہ کہ اس سے اور بھی برکت ہو اور قلب میں اور نور اور روشنی پیدا ہو، روحانیت میں اضافہ ہو۔ ٹھیک؟ اس زمانے میں سب سے جدا مرتبہ، اس زمانے میں سب سے جدا باخدا آپ کا شاہ طارق پیا، باخدا آپ کا شاہ طارق پیا۔